بعض لوگ ایک حدیث کی بنیاد پر غلط فہمی کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ حدیث المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، حدیث نمبر 1552 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، یعنی اس کے ہاتھ کے اوپر اس کا ہاتھ کھانے پر ہو، یعنی کھانا کھا رہا ہو اور وہ اذان کی آواز سن لے، کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، اسے چاہیے کہ برتن نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزے کی سحری کر رہا ہو اور اذان ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی سحری کو جاری رکھے۔ تو اس سے بعض لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر سحری کرتے ہوئے اذان ہو جائے تو آپ کھانا مکمل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ حدیث پاک معنی ہرگز نہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ سحری کھانے کا وقت صبح صادق تک ہے۔ وقت داخل ہو گیا، سحری کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مؤذن اذان دے یا مؤذن اذان نہ دے، تو سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں بلکہ صبح صادق کے ساتھ ہے۔ فجر کا وقت داخل ہوا، کھانا چھوڑ دیں، خواہ مؤذن نے اذان دی ہو یا اذان نہ دی ہو۔ ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، مؤذن اذان دے بھی دے، سحری کا وقت باقی ہے، کھا سکتے ہیں۔ اگر وقت داخل ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، مؤذن اذان نہ دے، تب بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ تو سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں بلکہ فجر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ ہے، جسے صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1092، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذن رکھے تھے، بلال وابن ام مکتوم العامہ، ایک حضرت بلال، ایک عبداللہ بن ام مکتوم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ اللہ اکبر۔ 2 مؤذن، ایک مؤذن بلال، ایک مؤذن عبداللہ بن ام مکتوم۔ اب دیکھو اس حدیث میں بالکل وضاحت آ گئی۔ بلال اذان دیتا ہے کب؟ رات کی، تہجد کی، اور عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ بعد میں دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اذان دیتا ہے تہجد کے لیے، تم کھاؤ اور پیو، کب تک؟ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے، اب روک لو، اس کی اذان تک کھا سکتے ہو۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے کہ جب تم اذان کی آواز سنو اور کھانا تمہارے ہاتھ میں ہو، برتن تمہارے ہاتھ میں ہو، تو کھاتے رہو، اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے جو تہجد کے لیے تھی۔ اچھی طرح بازیں نشین فرما لیں، حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی دیتے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور اذان شروع ہو جائے تو کھانے کو جاری رکھو، اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے جو تہجد کے لیے تھی۔ ورنہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، کہ تم کھاؤ اور پیو عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان تک، جب ان کی اذان شروع ہو جائے پھر نہیں کھانا۔ تو دیکھو کس قدر دھوکہ ہے کہ مکمل بات نہیں کرتے اللہ کے بندے، پوری بات نہیں کرتے۔ ہم بحمد اللہ تعالی پوری بات کرتے ہیں تو مسئلے میں الجھن نہیں رہتی۔